آج کا ہمارا دوسرا جو چیپٹر ہے وہ جماعت خانے سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور جماعت خانے کے اندر سادگی اور عاجزی کے اوپر ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ جماعت خانہ جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے، وہ مولا کو یاد کرنے کی جگہ ہے، مولا کے دیدار کی جگہ ہے۔ اگر اس بات کو ہم سمجھتے ہیں تو سارا دن، یعنی کہ جماعت خانے کے وقت سے پہلے جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر ہماری کیسی تیاریاں ہونی چاہیے تاکہ ہم امام کے دیدار کو پہنچیں۔ جب امام ظاہر میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 دن پہلے سے ہم تسبیحات نکالنا شروع کرتے ہیں، اور جس دن مولا پنڈول میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں صبح کو ہم ارلی پنڈول کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور خوب تسبیحات نکالتے ہیں، یعنی کہ امام کے دیدار کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسی تیاریوں کے ساتھ جماعت خانے جانے کی نیت کریں تو آپ سوچیں کہ کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اور دیدار ممکن ہے کہ نہیں وہ آپ سوچیں۔ جماعت خانے کے اندر ہم کس نیت سے جا رہے ہیں اور کیا پہن کے جا رہے ہیں؟ چونکہ امام کا فرمان ہے کہ آپ جماعت خانے جب آئیں تو سادہ کپڑے پہن کے آئیں۔ اب اگر ہم جماعت خانے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کا دکھاوا کریں، کپڑوں کی کوئی نمائش کریں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہنگے کپڑے پہنے، جماعت خانے میں جانے سے جو ثواب ہونے والا تھا اس کو آپ نے وہیں ڈیفیٹ کر دیا۔ کیوں؟ کہ آپ نے امام کے فرمان کے برعکس وہ کام کیا کہ جو جماعت خانے کی شائع شان نہیں ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے سوچیں، پہلے میں مرد کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ ایسا کوئی ٹی شرٹ پہنتا ہے یا شرٹ پہنتا ہے جس کے اوپر کچھ رائٹنگ لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہو گئے وہ ظاہراً اس کو پڑھتے ہو گئے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اس کا دھیان جو ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ یہاں ایک آدمی نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے قریب کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کپڑوں کی بات ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ بیٹھنے اور صفائی کا جو تعلق ہے، اگر آپ اچھی طرح سے پاکیزہ ہو کے جماعت خانے نہیں کیے ہیں تو بھی آپ اپنے قریب کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوگے۔ اب دوسری طرف آپ آئے ہیں کہ ایک آدمی ہے، کپڑے اچھے پہننا اور کمفرٹیبل پہننا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سادہ کپڑے ہونے چاہیے، اور یہ فرمان ہے۔ کیونکہ جماعت خانے کے جانے کا جو مقصد تھا وہ عبادت و بندگی تھا، شو آف کرنا نہیں تھا۔ اگر آپ ایسا کوئی کپڑا پہن کے آتے ہیں اور آپ کا مقصد جماعت خانے کے اندر شو آف کرنا تھا یا یہ دکھانا تھا کہ میرے کپڑے سب سے زیادہ مہنگے ہیں،
یا آپ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ تو آپ کمفرٹیبل ہیں اور نہ ہی آپ کے قریب قریب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ اس کا سارا دھیان آپ کے اس کپڑوں میں ہے کہ ضرور اس نے یہ کپڑے فلاں فلاں بوٹیک سے خریدے ہو گئے اور یہ اس کپڑے کا ایسٹیمیٹڈ انکم جو ہے، یہ کاسٹ جو ہے وہ $300 ہوگی یا $600 ہوگی. یا کوئی غریب آدمی ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بولتا ہوگا کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں ایسے مہنگے کپڑے پہن کر جماعت خانے میں آتا. یا آپ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ پورا سجدہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کمفرٹیبل نہیں ہے. یا آپ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس کے اندر اتنی زڑی لگی ہوئی ہے کہ وہ جماعت خانے کو خراب کرتی ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسا کپڑا جو آپ پہنتے ہیں اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ امام کے فرمان کے مطابق ہے؟ سادگی اور عاجزی اور صفائی، یہ تینوں ساتھ چلتی ہے. آپ پاک پاکیزہ ہو کر اور سادہ کپڑے پہن کر، سادہ سے مطلب گندے پرانے کپڑے نہیں ہیں، آپ ایسا نہ سمجھنا. سادہ سے مطلب ہے اچھے، کلین اور کمفرٹیبل کپڑے، تاکہ آپ عاجزی کے ساتھ، غرور کے ساتھ نہیں، کیونکہ آپ کے کپڑے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جب آپ مہنگے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو غرور کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ، کہ دیکھو، دعوت دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ دیکھو میں نے کتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو جماعت خانے آنے کا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. آپ نے امام کی نافرمان برداری کرتے ہوئے جماعت خانے میں داخل ہو گئے. یعنی کہ جو ثواب کمانا تھا اس کو تو چھوڑیں، وہ تو دور کی بات ہے، بلکہ آپ جماعت خانے میں داخل ہوتے ہوئے ہی گناہ کے دائرے کے اندر آ گئے، کیونکہ ہم نے امام کے فرمان کے برعکس وہ کام کیا. یہاں تک کہ کبھی کبھار ہم سنتے ہیں کہ چونکہ خوشحالی کے اندر میرے پاس نیا جوڑا نہیں ہے، میرے کو وہ جوڑا پہننا پڑے گا جو میں نے پہلے ایک مرتبہ پہنا ہوا ہے، وہ نون ہے، لوگ آلریڈی جانتے ہیں اس کو، تو میں جماعت خانے نہیں آتا ہوں. کیوں؟ کہ میرے پاس نیا جوڑا ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ ایسی کوئی فیشن کی جگہ ہے جا کر آپ کو اپنے کپڑوں کی نمائش کرنی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا ہے، نیتوں کو خراب کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی ثواب کا کام نہیں کیا ایسی حرکت کے بعد. امام کی بھی نافرمان برداری، لوگوں کے لیے بھی تکلیف، اپنے لیے بھی تکلیف، کیونکہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کپڑے. جماعت خانے کی اہمیت کو جانیں اور سمجھیں، اچھے صاف اور پاکیزہ کپڑے کو پہنیں، کمفرٹیبل، کیونکہ عبادت بندگی کے اندر ہم کو سجدے بھی کرنے ہوتے ہیں. اور لوگوں کے اوپر بھی رحم کریں کہ اپنے کپڑوں سے ان کو بھی ڈسٹریکٹ نہ کریں آپ. اور غرور کے ساتھ جماعت خانے میں آنے میں کوئی فائدہ نہیں.
جس مقصد سے آپ جا رہے ہیں وہاں پر وہ امام کا دیدار تھا، اور دیدار کے لیے آپ نے فرمان سنا ہوا ہے کہ جب آپ عبادت کے اندر آئیں تو آپ عاجزی کے ساتھ آئیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، نہ کہ غرور کے ساتھ، نہ ہی انکمفرٹیبل۔ جماعت آنے کے جو دوسرے آداب ہیں، یعنی کہ جماعت آنے کے اندر گنان کے وقت، دعا کے وقت بیکار کی باتیں کرنا، زور سے باتیں کرنا۔ یاد رکھیں کہ جماعت آنے کی دعا سے پہلے بھی اور جماعت آنے کی دعا کے بعد بھی وہ عبادت گاہ ہے، اور عبادت گاہ عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی عبادت کر لی ہے لیکن دوسرے لوگ ابھی بھی اپنی تسبیحات کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ خاموشی سے اپنی عبادت کرنے کے بعد باہر سوشل ہال میں جا کر کھڑے رہ کے باتیں کریں، اور جو بھی کرنا ہے آپ کو۔ جماعت آنے کی جو کریا ہے جس میں ناندی بھی شامل ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے بجا لائیں اور اس کے اندر ڈسٹربنس نہ لائیں، تاکہ وہ لوگ جو اس کریا کے اندر شامل ہیں وہ اس کا بینیفٹ اٹھا سکے۔ بہت ہی مشکل ہے ناچیز کے لیے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے ہمارے جو قائرین ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں، ان کو تکلیف ہو، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اور جو بھی اس کو سنے گا وہ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھے کہ کیا میں ایسے حرکت کرتا ہوں یا میں ایسی حرکت کرتی ہوں۔ اگر آپ ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں تو آپ بالکل فکر مت کریں، اور اگر آپ ایسی حرکت کرتے ہیں تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر ایسے کپڑے پہن کے جائیں جماعت خانے میں کہ جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، امام کی فرمان برداری کے اندر ہو، اور جماعت کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنتا ہو۔ اور ایسے کپڑے ہرگز نہ پہنے کہ جس کے اوپر رائٹنگ ہو، کچھ لکھا ہوا ہو، کیونکہ لوگوں کا دھیان اس کی طرف جاتا ہے۔ اس سے زری والے اور فیشن والے کپڑے نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی توجہ دعا اور بندگی کے سے ہٹ کر آپ کے کپڑوں کی طرف ہو، اور اس سے جماعت کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ ایسی حرکتوں کو نہ کریں اور اپنے آپ کو جماعت خانے کے اندر عاجز بنانے کی کوشش کریں۔ اچھے کپڑے پہننے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ جب آپ اپنی پارٹیز کے اندر جائیں اور فیملیز کے اندر جائیں، آپ کو جو بھی شو آف کرنا ہے، جتنے بھی مہنگے کپڑے پہننے ہیں وہ آپ ضرور پہنیں، آپ کی فری ول ہے، لیکن جماعت خانے کے اندر نہیں، کیونکہ یہ مقام نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ This is not a proper place for fashion nor to display your wealth۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ وہ مقام نہیں ہے۔ وہ جگہیں الگ ہیں جہاں پر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ آپ ایسی جگہوں کو ڈھونڈیں کہ جہاں آپ جا کے یہ کام کر سکیں، جماعت خانے کے اندر نہیں۔
یہ ناچیز کی ہمبل اپینین ہے. پھر آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ امام کے فرمان کو ماننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ کی فری ول ہے. اس سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو ناچیز معافی چاہتا ہے. یا علی مدد، یا علی مدد. اچھا اس میں ایک یہ ہے